عزیزان محترم، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس طرح جسم کو بیماریاں لگنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جب وہ دل کے اندر موجود ہوں تو وہ روح کو بھی کمزور کر دیتی ہیں، اور وہ جو روح کی بیماریاں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک میں، حسد کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور آج کا جمعۃ المبارک میں روح کی ایک اور بیماری ہے جس کو ریا کہا جاتا ہے۔ ریا کا معنی ہے دکھلاوا۔ ریاکاری اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں اور اس کا برا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت پڑھی ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالانکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، یہ جو لوگ ہیں شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، وَسَاءَ قَرِينًا، کتنے ہی برا دوست ہے ایسا دوست ہونا۔ جب ہم پہلے دیکھتے ہیں قرن اول، قرن ثانی اور ابتدا کے زمانے میں، تو لوگ اپنی ظاہری حالت کی بجائے اپنی باطنی حالت کی زیادہ فکر کرتے تھے، وہ اپنے اعمال کی فکر کرتے تھے۔ روح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ ظاہری حالت ان کی جیسی کیسی بھی ہوتی، مالدار ہونے کے اعتبار سے، خوبصورت ہونے کے اعتبار سے، اس کی بجائے وہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جو اندر باطل ہے، باطن کی فکر کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں ظاہری حالت کی تو فکر بہت کی جاتی ہے، کس طرح خوبصورت لگے، کس طرح اچھا سٹیٹس بنے، دنیا کی وافر چیزیں ہوں، لیکن جو باطنی طور پر جو محنت کرنی چاہیے تھی وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے یہ نظر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت بلند اخلاق والا ہے، یہ بہت اچھی نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر ان کا مقصود صرف لوگوں کو دکھلانا ہوگا تو اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ریا کی مختلف تعریفات کی ہیں، ان میں ایک یہ فرمایا کہ جو ریا ہے یہ رؤیت سے ہے۔ لغت میں رؤیت کا معنی اس آنکھ کو کہتے ہیں جو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی ہو، جو آنکھ دیکھ رہی ہو اس کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ رؤیت حلال کمیٹی کیا مقصد؟ کہ وہ دیکھنے والی ایک جماعت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ریا کرنے والا شخص ہے یہ اس وقت عبادت کرتا ہے جب کوئی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہو یہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، جب کوئی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہو تو یہ لوگوں میں مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سخی کہیں گے، اور جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تو یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو یہ اپنے آپ کو کہے کہ مجھے حاجی کہو۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جن کا مقصود صرف دکھلاوا ہوتا ہے، عزیزان محترم یہ ریا کی اقسام ہیں، ان کو ریا کہا جاتا ہے۔ یہ دکھلاوا ہے کہ اللہ کے علاوہ لوگوں میں سے کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل بھی کیا جائے تو وہ عمل ریا ہے۔ اور جس طرح کہا تھا کہ حسد ایک بنیادی بیماری ہے جو انسان کے اندر کو کھوکھلا کرتی ہے، تو یہ ریا بھی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کر رہا ہو، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔
یہاں تک کہ روز قیامت فرمایا جائے گا کہ تم نے جس کے لیے یہ کام کیا تھا جا کے اسی سے بدلہ لے لو۔ اب ریا کی جو اقسام ہیں، سب سے پہلی قسم ریا کی وہ ریا ہے کہ جو منافقین کیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اچھا، وہ ریا کیسا ہوتا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایسے منافقین تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو یہ کہا کرتے تھے قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرغنوں کے پاس جایا کرتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے تھے ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس ایک مذاق کر رہے تھے ان پر۔ تو قرآن پاک میں بھی یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو منافقین کی جو اقسام ہیں ان میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ جو عملی نفاق بھی رکھے، دل بھی نفاق میں، ظاہری اس کی جو حالت ہے وہ مسلمانوں والی ہے، وہ اعمال میں بھی جڑتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف مقصد دکھلاوا ہوتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی ساری خبریں جا کر جو کفار ہیں ان کو جا کر وہ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے سرغنوں کے پاس آتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں اصل تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے پہلی جو ریا کی قسم ہے وہ کیا ہے؟ منافقین کا ریا ہے کہ جو دل میں بھی موجود ہوتا ہے اور جو عملی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی نظر آتا ہے، یہ بنیادی ریا کی اقسام ہے۔ اور دوسری ریا کی قسم یہ ہے کہ بندہ جب کوئی عبادت کرے تو اس کا مقصود اللہ کی رضا کے علاوہ دنیاوی شہرت یا دنیاوی دکھلاوا مقصود ہو، تو یہ ریا کی دوسری قسم ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کا پتہ چلا کہ وہ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو فلانا شخص اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرکا، فرمایا کہ جس نے نماز لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے روزہ اس لیے رکھا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، میں کہ فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیا ہے، کیونکہ اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا مقصود دنیاوی عہدہ اور دنیاوی شہرت ہے کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ بہت نمازی ہے۔ تو اس لیے مقصود اللہ کی رضا ہو تو پھر عمل میں جان پڑتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل اس نے خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کیا ہے کہ جسمانی طور پر ریاکاری کی جائے، اس میں دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت، ایک آدمی اتنی عاجزی کر رہا ہے، اتنی عاجزی کر رہا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا عاجز ہے، یہ تو بڑا اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے، لوگوں سے جھک کر سلام کرتا ہے، لیکن مقصود اس کا یہ نہیں ہے، عاجزی ان کی ساری نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ تو بڑا عاجز ہے۔ جس طرح اچھے کپڑے پہن کر تکبر کرنا سے منع کیا گیا، اسی طرح عاجزی اس طور پر کرنا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا عاجز والا بندہ ہے، اس کی طبیعت میں تو بڑی عاجزی ہے، یہ تو جھک کر سلام کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصود دنیا ہوگی اور دکھلاوا ہوگا تو فرمایا کہ اس کے یہ عاجزی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور چوتھے طور پر جو ریا کی اقسام ہیں وہ یہ ہے کہ لباس یا وضاقتہ کے اعتبار سے ریاکاری کرنا، پھٹے کپڑے پہن رہا ہے، گندے کپڑے پہنتا ہے، اور مقصود یہ ہوتے ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سادہ ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ اب مقصود اس کے ذہن میں دنیا آ گئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا عاجز ہے، یہ تو سادے کپڑے پہنتا ہے۔ اگر اس نے اس نیت سے یہ عمل کیا ہے تو فرمایا کہ اس کا عمل یہ قبول ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آدمی دنیا کے لیے اور دنیا کے شہرت کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جو غیر اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا کہ اس سے منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ۔ لہٰذا اس کی سنگینیاں بہت زیادہ ہیں۔ ریاکاری پر اگر بات کی جائے تو بہت ساری ایسی قرآن و حدیث سے مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں واضح طور پہ اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ سو لہٰذا حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صرف فرما تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر وہ ریا ہے کہ جس کا مقصود دنیاوی شہرت ہو، کہ جو آدمی کوئی عمل کرے ہو وہ نیک عمل ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہو، تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کو بلایا جائے گا تو اللہ یہ اعلان کر دیں گے کہ جاؤ تم نے یہ عمل جس کے لیے کیا ہے اسی سے تم اس کا بدلہ لے لو، ہم تم سے بالکل بیزار ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس بات کی اہمیت دل میں بٹھا دی تھی کہ دنیا کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جو بھی نیک کام ہے وہ خالص کس کے لیے کرنا ہے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مقصود اللہ راضی ہو جائیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اس سے راضی ہو جائیں۔ علماء لکھتے ہیں جب یہ گھر سے مسجد کو چلے یہ نیت کرے کہ میں اللہ سے کامیابی لینے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بہت ساری روایات میں اور اللہ رب العزت نے آیات میں قرآن پاک میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی نشانی یہ ہے، ریاکاروں کی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ مقصود تو انہوں نے نماز پڑھنا تھوڑی ہوتا ہے، صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ ان کو نماز کے لیے بلایا جائے قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، آگے یہ بھی فرما دیے کہ ان کا مقصود لوگوں کو دکھلاوا ہوتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا، یعنی نہ ہونے کے برابر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مقصود ان کا کیا ہوتا ہے؟ مقصود ان کا اس کام سے دکھلاوا ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، لیکن جیسے اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرا بڑا ایمان بڑھ گیا تھا، لیکن جب میں بیوی بچوں کے پاس آیا ہوں تو میرا ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ سو لہٰذا نکلے یہ آواز لگاتے ہوئے نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گئے، اس بات سے ڈر تھے۔ تو پھر راستے میں صحابی ملتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، جس طرح ہماری کیا کیفیت ہے، مسجد میں ہیں نماز پڑھنے ہیں تو الگ کیفیت ہے، بازار میں ہیں بیوی بچوں میں ہیں تو ایمان کی ظاہری بات ہے الگ کیفیت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی ایک حالت نہیں رہتی، اگر تمہاری ہر وقت وہی حالت ہو جائے جو میری مجلس میں رہتی ہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ پریشانی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی لسٹ بتائی تھی، صحابی کو جایا کرتے تھے کہ کیا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، حالانکہ اتنا اہتمام کے باوجود۔ تو اسی وجہ سے قرآن پاک کی دوسری جو آیت ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ جو لوگ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یراؤون الناس، اور فرمایا کہ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، ان کا یہ جو دوست ہے یہ شیطان ان کا دوست ہے، اور آگے کیا فرمایا وساء قرینا، بہت ہی برا دوست ہے ایسا دوست۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ جو دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ سو لہٰذا ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب لوگوں کو جمع کریں گے
اور کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا کہ جس کا مقصود لوگوں کو دکھلاوا ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ تم نے یہ کام جس کے لیے کیا ہے اس کا اجر بھی، اس کا بدلہ بھی اسی سے جا کے لے لو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا خطرناک عمل ہے کہ جو انسان کی اتنی مشقت کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کعب بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بعض جو ریاکاری ہوتی ہے وہ تحصیل علم کے لیے ہوتی ہے۔ سو لہٰذا کعب اخبار رضی اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ کسی علماء سے مقابلہ کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے۔ اب اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ سخت وعید ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے۔ آج کل لوگ ایک دو حدیثیں پڑھ کے علماء سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ دوائی کہاں سے دے کر لکھی ہے، اس کے پاس کیا پروف ہے، آپ نے دوائی لکھ دی ہے مجھے، میں بیمار ہوں۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا ڈاکٹر سے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ یہ دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں۔ آج آرکیٹیکٹ سے انجینئر آئے، وہ کہے کہ عمارت گرنے والی ہے، سب لوگ یہاں سے نکل جاؤ، تو سب لوگ اس کی بات پر اعتماد کریں گے، وہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن جب عالم دین کوئی بات کرتا ہے، لوگ کہیں گے آپ نے بات کہاں سے کی ہے، حالانکہ خود عالم دین نہیں، لوگ کہیں گے آپ کے پاس کیا پروف ہے اس بات کا۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات اس ممبر سے ہو، خاص طور پہ یہاں جو میں بات عرض کرتا ہوں، وہ خاص طور پہ قرآن و حدیث اور صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی کی روایات کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ بات کہاں سے لی گئی ہے تو اس کو مکمل پروف، حدیث اور حوالہ نمبر بتایا جائے۔ تو اس لیے سے محترم، یہ جو پہلی چیز ہے کہ جو آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے، کچھ لوگ کرتے ہیں، تو وہ ڈر گیا یہ روایت پڑھ کے۔ اور دوسرا فرمایا تاکہ وہ بے وقوفوں سے جہالت کرے۔ اب یہ کم اب اس سے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، مسئلہ شرعی ہے لیکن ذاتیات پر آگے ہیں، تو بہت سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اگر ان کا مقصود تو دنیا ہے، لوگ ان کو پڑھا لکھا کہیں گے، اگر وہ علماء سے مقابلہ کر رہے ہیں یا بے وقوفوں سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کا مقصود یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کو کہیں کہ یہ علم والا ہے، یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، اور لوگوں کو مائل کرنا مقصود ہو، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جو روایت ہے بڑی سخت روایت ہے۔ تو اس کا مقصود کیا ہے کہ علم جو حاصل کر رہے وہ بھی اللہ کے لیے حاصل کرے، اور جس نے علم حاصل کر لیا وہ بھی یہ نیت کرے کہ میں نے اللہ کے لیے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر آدمی کوشش کر سکتا ہے، مکمل تو کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے۔ اگر اس کو پہنچا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پہنچائے۔ اس لیے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم آپس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور وہ قرب قیامت کا ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تو دجال کے فتنے کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک فتنہ نہ بتاؤں جو امت میں عام ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلاوا۔ یہ فتنہ اتنا عام ہوگا کہ لوگ اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں گے اس طور پر کہ فلاں شخص تمہاری نماز کو دیکھ رہا ہے، اس قدر ہے۔ اس لیے ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی کی یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور کوئی شخص ان سے کوئی چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو حلقہ لگا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، مشکل نام تھا۔ فرمایا کہ ہم ان کے پاس گئے، جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے یہ پوچھا
کہ کوئی ایسی بات ہمیں بتا دیں کہ جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہا سنی ہو۔ ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جی ایک بات ضرور ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہا سنی ہے۔ جب یہ بات کہی وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو پھر ان پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات تو بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بہرہا فرمائی ہو۔ فرمایا کہ ہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، اور مجھے اس حال میں فرمائی ہے کہ میں اکیلا تھا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت میں آتا ہے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، یعنی بتاتے ہوئے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر کہا کہ ہمیں وہ بات بتا دیجئے۔ فرمایا کہ وہ بات یہ ہے، وہ روایت یہ ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت جب اللہ لوگوں کا حساب کتاب لے رہے ہوں گے، شروع کریں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت 3 شخصوں کو بلائیں گے اور اللہ ان کا حساب کتاب کریں گے۔ اور میں کہ سب سے پہلے شخص وہ ہوں گے جو عالم دین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ میں کہ وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ نے مجھے علم دیا، میں نے اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارا مقصود اللہ کی رضا نہیں تھا، بلکہ تم نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کیا، کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ عالم دین ہے، مقصد یہ تھا۔ فرمایا کہ روز قیامت اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ دوسرا شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی تم نے کیا عمل کیا؟ وہ شخص سخی ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کا دیا ہوا مال آپ کے راہ میں خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس جو مال تھا وہ میں نے آپ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ میں کہ تم نے جو مال تقسیم کیا اس لیے تم مال تقسیم کرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہیں کہ اس کی سخاوت تو بڑی مشہور ہے، لوگ تجھے سخی کہیں، اس وجہ سے تو اپنے مال کو تقسیم کرتا تھا۔ اب تو نے جس کے لیے وہ کام کرنا تھا لوگ تجھے کہہ چکے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ ان کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے کا حکم فرما دیں گے۔ میں کہ تیسرا شخص جو ہوگا وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور وہ مجاہد ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ انسان کے پاس سب سے قیمتی اس کی جان ہوتی ہے، میں نے اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ جو اپنی جان دی ہے وہ اپنی قوم کی خاطر دی ہے، اپنی ملت کی خاطر دی ہے، کہ لوگ یہ کہیں اس کو تمغہ امتیاز دے دو، لوگ اس کو شہید کہیں گے اور اس کا نام شہید لوگ پکاریں گے، اور مقصود اس کا اللہ کی رضا نہیں تھا، اس کا مقصود دنیاوی نمو اور دنیاوی شہرت مقصود تھی۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے یہ روایت کو بتلاتے ہوئے کہ میں بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو عزیزاً